آپ پھر حجر اسود کے قریب آ پہنچے۔ اب آپ کا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ تیسرا چکر، پھر حسب سابق دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجئے، اور پہلے ہی کی طرح تیسرا چکر شروع کیجئے اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے۔ تیسری چکر کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والاهل والولد اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اے اللہ عز و جل، میں شک اور شرک اور نفاق اور حق کی مخالفت سے اور برے اخلاق اور برے حال سے اور اہل و عیال اور مال میں برے انجام سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں اور تیرے غضب اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، میں قبر کی آزمائش اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے بھائیو، رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے یہ دعا ختم کر دیجئے اور پہلی کی طرح عمل کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے درود شریف پڑھ کر یہ دعائے قرآنی پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بلائی دے اور ہمیں آخرت میں بلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ آپ پھر حجر اسود کے قریب آپ پہنچے۔ آپ کا تیسرا چکر بھی مکمل ہو گیا۔ چوتھا چکر، پیارے بھائیو، پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجئے اور پہلے ہی کی طرح چوتھا چکر شروع کیجئے۔ اب رمل نہ کیجئے کہ رمل صرف 3 ابتدائی پیروں میں کرتا تھا، اب آپ کو حسب معمول درمیانہ چال کے ساتھ بقیہ پیرے مکمل کرنے ہیں۔ درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے۔ چوتھے چکر کی دعا، اللہم اجعلها عمرة مبرورة وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الى النور اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اے اللہ عز و جل، میرے اس حج کو حج مبرور اور میری کوشش کو کامیاب اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت بنا دے۔ اے سینوں کے حال جاننے والے، اے اللہ عز و جل، مجھے گناہ کی تاریکیوں سے عمل صالح کی روشنی کی طرف نکال دے۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری رحمت کے حاصل ہونے کی ذریعوں اور تیری مغفرت کے اسباب کا اور تمام گناہوں سے بچتے رہنے اور ہر نیکی کی توفیق کا اور جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں۔ اور اے اللہ عز و جل، مجھے اپنی دی ہوئی رزق میں قناعت عطا فرما اور اس میں میرے لیے برکت بھی دے اور ہر نقصان کا اپنے کرم سے مجھے نعم البدل عطا فرما۔ پیارے بھائیو، رکن یمانی تک یہ دعا ختم کر کے پھر پہلے کی طرح عمل کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف بڑھیے اور درود شریف پڑھ کر یہ قرآنی دعا پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بلائی دے اور ہمیں آخرت میں بلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔
آپ پھر حجر اسود پر آ پہنچے، حسب سابق دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے اور 5واں چکر شروع کیجئے اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے 5ویں چکر کی دعا۔ اللہم ازلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیئتا مریئتا لا نظم بعدها ابدا۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اے اللہ عز و جل مجھے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، اور مجھے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گونٹ پلا کہ اس کے بعد کبھی مجھے پیاس نہ لگے۔ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جنہیں تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے تیرے پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جہنم سے قریب کر دے۔ پیارے بھائیو، رکن یمانی تک یہ دعا ختم کر کے پہلے کی طرح حجر اسود کی طرف بڑھیے اور درود شریف پڑھ کر یہ قرآنی دعا پڑھیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پھر حجر اسود پر آ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے، اور اب چھٹا چکر شروع کیجئے اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے۔ چھٹے چکر کی دعا۔ اللہم ان لک علی حقوقا کثیرتا فیما بینی و بینک وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني. درود شریف پڑھ لیجئے۔ اے اللہ عز و جل، بے شک مجھ پر تیرے بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، اور بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ان میں سے جن کا تعلق تجھ سے ہو ان کی کوتاہی کی مجھے معافی دے، اور جن کا تعلق تیری مخلوق سے بھی ہو ان کی معافی اپنے ذمہ کرم پر لے لے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے رزق حلال عطا فرما کر حرام سے بے پرواہ کر دے، اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما کر نافرمانی سے اور اپنے فضل سے نواز کر اپنے علاوہ دوسروں سے مستغنی یعنی بے پرواہ کر دے۔ اے وسیع مغفرت والے، اے اللہ عز و جل، بے شک تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے اور تیری ذات کریم ہے، اور اے اللہ عز و جل تو حلم
والا کرم والا عظمت والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، سو میرے خطاؤں کو بخش دے۔ پیارے بھائیو، رکن یمانی تک یہ دعا ختم کر کے پھر پہلے کی طرح عمل کرتی ہوئی حجر اسود کی طرف بڑھیے اور درود شریف پڑھ کر یہ قرآنی دعا پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجئے اور ساتواں اور آخری چکر شروع کیجئے اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے۔ ساتویں چکر کی دعا، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری رحمت کی وسیلے سے کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور حلال اور پاک روزی اور سچی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت راحت اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور جہنم سے نجات مانگتا ہوں۔ اے عزت والے، اے بہت بخشنے والے، اے میرے رب عز و جل، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نیکیوں میں شامل فرما۔ پیارے بھائیو، رکن یمانی پر آ کر یہ دعا ختم کر کے پہلے کی طرح عمل کرتی ہوئی درود شریف پڑھ کر یہ قرآنی دعا پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ حجر اسود پر پہنچ کر آپ کے 7 پیریں مکمل ہو گئی، مگر پھر 8ویں بار پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی طواف کرے اس میں پیرے 7 ہوتے ہیں اور استلام 8۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔